الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حضرات، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ضروری اور مناسب ہے، جس نے ہم کو اور آپ ہی کو نہیں بلکہ کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، جس نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالی کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں صحیح اسلامی زندگی گزارنے اور بسر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کا ایک حصہ اور ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا فائدہ اور اس کی اہمیت بیان کی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی سچے دل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خلوص دل سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی وہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ نماز کے تعلق سے نسائی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث، مختصر لیکن بڑی جامع ہے۔ فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سارے عملوں سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ نماز تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اس لیے نماز ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں بخاری شریف اور حدیث کی ساری کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔
اور ان 5 چیزوں میں سے کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ گویا کہ پہلا رکن ہے۔ اور پھر دوسرا ہے صلاۃ، نماز۔ تو گویا کہ نماز یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے۔ اور سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں رب العالمین کے وہاں سوال ہوگا۔ تو یہ تمہیدی کلمات بتانے کے لیے ہیں کہ نماز بہت اہم ہے۔ اور نماز کے تعلق سے موجودہ حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس جمعے کے اندر مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، باہر بھی لوگ رہتے ہیں، اور اس کے لیے بازو میں جگہ کی لی گئی ہے۔ لیکن اسی وقت جب کل ظہر کی نماز ہوگی، چوتھائی نمازیں بھی نہیں ہوں گے، جبکہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر، خطبہ ثانیہ کے اندر، دوسرے خطبے کے اندر نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے، نماز میں سستی اور پرواہی کیوں کی جاتی ہے اور اس کا انجام کیا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ دوسرے خطبے کے اندر اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ، سورۃ الماعون کی 2 آیات ہیں، بڑی اہم ہے، اس لیے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نماز میں سستی اور غفلت کا انجام۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین، کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آدمی نماز بھی پڑھے، اس کے باوجود اس کے لیے ویل، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہو، یہ کیوں ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے ہے، ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سستی اور کوتاہی کس طرح سے ہو سکتے، ہمارے اندر بھی ہوتے، آپ کے اندر بھی ہوتی ہے۔ آدمی کام کاج کے اندر الجھا ہوتا رہتا ہے، اور اذان ہو جاتی ہے، جماعت ہو جاتی ہے، آ کر کے الگ سے پڑھتا ہے، سستی اور کوتاہی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ یقیناً نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فرض ہے، جی ہاں فرض تو ہے ہی، لیکن کتاباً موقوتا، نماز یہ گویا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں، کچھ دکھتا نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی شخص ہے بھی نہیں جو مجھ کو مسجد لے جائے اور لائے، تو میں اب گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ لیکن جیسے ہی آگے بڑھے آپ نے بلایا، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تو تمہیں نماز میں حاضری دینا پڑے گی، جبرائیل نے مجھ کو بتایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نابینا آدمی، دونوں آنکھوں سے اندھے، کوئی ان کو مسجد لے جانے کے لیے ہے بھی نہیں، اس کے باوجود اگر اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر مسجد کے اندر جا کر کے باجماعت نماز ادا کرنا، لیکن بھولے ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ تو آیت ہم نے سمجھ لی کہ بربادی، ہلاکت، تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی و غفلت برتتے ہیں، یعنی وقت بے وقت نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نہیں پڑھتے، یا کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ شریعت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب فجر کی نماز مجھ سے نہیں بنتی ہے، عشاء کی نماز نہیں بنتی ہے، نقطہ سمجھو، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا وزن ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ قیامت تک 5 نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو گویا کہ ہماری سستی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ تو الغرض نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، الذی تفوتہ صلاۃ العصر عصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب برباد ہو گئے۔ تصور کیجئے، صرف ایک نماز کی بات ہے، نماز عصر، کہ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا کہ اس کے گھر بار اور اس کا مال سب برباد ہو گئے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کو پیش نظر رکھیں، نمازیں چھوٹتی کرتی، یہ کوئی بتاتا نہیں آپ کو، نمازیں آدمی بے نمازی کیسے بن جاتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ارے یار ظہر چھوٹ گئی ہے، کوئی بات نہیں، عصر میں پڑھ لیں گے، اب عصر بھی چھوٹ گئی، عصر بھی چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں ہے، ظہر عصر ہے، مغرب میں پڑھ لیں گے، دھیرے دھیرے پھر عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب تو عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب اتنی نمازیں کیسے پڑھیں گے، چلو اپنے عشاء پڑھ لیتے ہیں،
دھیرے دھیرے آدمی بے نمازی بن جاتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہمارے رگوں نسوں کے اندر جس طریقے سے خون دوڑتا ہے، شیطان دوڑتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے خون کو نہیں دیکھتے ہیں چل رہا ہے، شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ایسے خیالات پیدا کرتا ہے، دھیرے دھیرے آدمی بے نمازی بن جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہیں، داہنے ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کو نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ کے اندر دے دیا گیا اور وہ گویا کی جنت میں چلے گئے، تو کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین، اللہ تعالی نے پورا نقشہ، پورا منظر پیش کر دیا ہے، جو سین دکھے گی جنت کی، جہنم کی۔ فرمایا الا اصحاب الیمین، کہ وہ لوگ جو داہنے ہاتھ والے یعنی جنتی ہیں، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا، ایک ہی سوال۔ اور پھر اس سوال کے اندر کئی ایک عمل بتائیں گے، کوئی کوتاہیاں بتائیں گے کہ کس کس وجہ سے ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں۔ ہم پورا بتائیں گے نہیں، جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین۔ جو سوال ہوگا کہ تم کو تمہارے کس عمل نے جہنم کے اندر ڈال دیا، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تصور کیجیے، خود اپنا جرم کا اعتراف اور اقرار کرے گا اور بتائے گا کہ آج ہم جہنم کے اندر اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے، نماز چھوڑ دیتے تھے، آج ہم جہنم کے اندر چل رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کے پیش نظر ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہی جو ہے اسلام کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی، یعنی یہ کہ تاکیدی حکم دیا، بہت اہم ترین نصیحت کی ہے۔ جب وصیت کا لفظ آتا ہے تو گویا کہ دوسرا معنی بن جاتا ہے، وہ کیا؟ تاکیدی نصیحت، اور وہ کیا ہے؟ لا تترک صلاۃ مکتوبۃ، کیا نصیحت ہے؟ لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ ابو الدرداء کبھی بھی کوئی فرض نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دی
تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ اس سے اٹھ گیا. اللہ اکبر. برئت منہ الذمہ، کہ اللہ تعالی کا ذمہ اٹھ گیا. جب اللہ تعالی کا ذمہ اٹھ گیا تو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نماز چھوڑ کر کے گویا کہ وہ اللہ کی پناہ پہ نہیں ہے. تصور کیجئے. اور آپ کی یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ جان بوجھ کر کے کبھی بھی کوئی بھی فرض نماز مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو کوئی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اللہ کا ذمہ اس کے اٹھ جاتا ہے. اور یہ باضابطہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی بہت پیاری حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز پابندی سے ادا کریں اور کبھی بھی نماز کے اندر سستی، غفلت اور بے پرواہی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے، اور سب سے پہلے جن عملوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے وہ سوال ہوگا وہ کون سا عمل ہے؟ وہی عمل جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کی حدیث میں نے آپ نے پہلے سن چکی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جو حساب کرے گا اس کے اعمال ہیں. آئیے اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، اور آپ نے جب نماز کا ذکر کیا تو نماز کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، بڑی پیاری نصیحت ہے. کیا فرمایا؟ من حافظ علیہ، کہ جس کسی نے نماز کی حفاظت کی. مفسرین نے اس کی بہت پیاری تفسیر اور تشریح کیا کی ہے کہ نماز کی حفاظت کا مطلب کہ وہ باجماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جس کسی نے نماز کی حفاظت کی کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو اس کے لیے کل قیامت کے دن ایک نور ہوگا اور اس کی کامیابی کے لیے ایک دلیل ہوگی اور اس کا نجات بھی ہوگا. کس شخص کے لیے؟ جو نماز کی حفاظت کرتا تھا. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس کسی نے نماز کی حفاظت نہیں کی، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، کبھی جماعت سے پڑھتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، تو فرمایا جس کسی نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو کل قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ ہی کامیابی کی کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نجات ہوگا. یہ تو بات ہو گئی. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون وحامان وابی ابن خلف. یہ تو ہو گیا کہ نور نہیں، برہان نہیں، نجات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دشمنان اسلام قارون، حامان اور ابی بن خلف، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. کیوں؟ دنیا کے اندر اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تھی، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. یہ انجام اس شخص کا ہوگا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا.
آگے دیکھ، ایک بڑی پیاری حدیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے بڑا پیارا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث، لقد ہممت، آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا، ان آمر المؤذن فیقیم، میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو حکم دوں اور وہ نماز پڑھانے کے لیے، فرض نماز کے لیے اقامت کرے، تکبیر پڑھے، اور پھر اس کے بعد کسی ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے جائے، اور میں آگ کا ایک شعلہ اور انگارہ لے کے جاؤں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ابھی اپنے گھروں سے نہیں نکلے، نماز میں شامل نہیں ہوئے، ان لوگوں کو جلا دو۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں دنیا جہان کے لیے رحمت ہیں، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اقامت ہو جاتی ہوں، اس کے باوجود بھی کوئی نماز میں نہیں آتا، تو میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں آگ کا انگارہ لے جاؤں اور ان کو گھروں کو جلا دوں، وہ خود جل جائے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت اور نماز پہ پیچھے رہنے والوں کا، سستی کرنے والوں کا انجام۔ لیکن ہم ہیں اس چیز کو سمجھتے نہیں، تو سب وہ دھیان نہیں رکھتے۔ اور آخری حدیث، بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ مقتدیوں سے پوچھتے تھے، اگر کوئی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کوئی خواب سناتا تھا، آپ اس کی تعبیر پیش کرتے تھے۔ غور سے سننا، ایک دن صحابی بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے، اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے۔ اگر خواب کے اندر بھی ان کو حکم مل جائے تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم جو خواب میں دیا تھا، اور انہوں نے ذبح کرنے کے لیے مکمل طریقے سے تیاری کی۔ الغرض، جب آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام تو ہمیشہ ہر بات سننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جیسی سمجھ میں سامنے بات آئی کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، فوراً کان لگا کر کے سننے لگ گئے کہ آخر آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس دو انسان آئے، وہ فرشتے تھے، اور وہ مجھ کو لے گئے، اور رات کے اندر کئی ایک مناظر میرے سامنے دکھے، اور الگ الگ سین، الگ الگ منظر میں نے دیکھا۔ ان میں سے ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے سامنے، سر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک وزن اور بھاری پتھر ہے، اور وہ اس بیٹھے ہوئے شخص پر وہ پتھر پھینکتا ہے، اور اتنی زور سے اس کے سر پہ مارتا ہے کہ اس کا
سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس پتھر کو بہت دور اڑا کر کے جانا، اور جب تک وہ پتھر لے کر کے واپس آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا سر پہلے جیسا صحیح سالم ہو گیا، واپس پھر پتھر مارتا ہے، پھر چکنا چور ہو جاتا ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا انسان ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کا جرم کیا ہے، اتنی بھیانک سزا؟ تصور کریں کہ ہمارے سر کے اندر چھوٹی کنکری لگ جائے تو پریشان ہو جاتے، اور پورا پتھر اس سے سر چکنا چور ہو گیا، کتنی تکلیف ہوگی، اور مسلسل ایسا۔ تو فرشتے نے بتایا کہ اس کا دو جرم تھا۔ ایک جرم یہ تھا کہ وہ قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا تھا، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا تھا، یہ جرم۔ اب تصور کریں، تو یہ سب مناظر آپ کے سامنے اس مقصد کے لیے پیش کیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تو نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا حساب ہوگا، اور نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے کا ہم نے سن لیا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو، سارے ایمان والوں کو، قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔